اور چھوٹے رستے کی ضرورت ہے. ہم لمبے پینڈے والے نہیں ہیں. دیکھیے شطرنج کھیلی جاتی ہے, ہر کھلاڑی کو مقررہ وقت ملتا ہے برابر کا, ایکول. آپ کے پاس جی 1 گھنٹہ ہے, آپ سوچ لیں اور چال چلیں. اپنی 1 گھنٹے میں آپ نے چال نہیں چلی, گھنٹی بج گئی, اب آپ کا رائٹ سسپینڈ ہو گیا. اب 1 گھنٹہ دوسرے کو ملے گا, اور جو اپنے وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ اگر مضبوط پوزیشن میں بھی ہے تو بھی ہار جاتا ہے. دونوں کھلاڑیوں کے پاس ایکول ٹائم ہوتا ہے چال چلنے کے لیے, اپنے ٹائم میں چال چلنی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ شیطان کے پاس ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ قیامت تک رہے گا, اس کے پاس قیامت تک ٹائم ہے, اور ہماری کل کا پتہ کوئی نہیں. اس کی قیامت تک گارنٹی ہے, قرآن میں لکھ کے رب نے دے دیا اس کو. اور ہمارا فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کیوں مارو, کسی جان کو کوئی پتہ نہیں کل اس نے کیا کرنا. تمہاری جتنی بھی پلاننگیں ہیں وہ پروویژنل ہیں, عارضی ہیں. ہم کنسنٹ کریں گے تو ہو جائیں گی, نہیں تو دری کی دری رہ جاتے ہیں. ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے, ٹارگٹ ہمارا بہت بڑا ہے. امانت ہم نے وہ اٹھا لی ہے جو زمین و آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا. ہمیں چاہیے قریب ترین رستہ, اور وہ قرآن حکیم. قل ھذہ صراطی, یہ ہے ادعو الی اللہ. کس نے جھنڈا اٹھایا ہے؟ ایک عورت نے. 90s میں, مڈ 90s میں, 95 کے لگ بھگ کام شروع کیا اس نے, اور اللہ پاک نے اتنی برکت دی ہے, چونکہ شروع اس نے کروایا, اتنی برکت دی ہے, اتنی مدد کی ہے اس کی. برکت سے مراد رسپانس, مدد سے مراد لوگوں کا اس کو لبیک کہنا, برکت سے مراد لوگوں کے عمل میں اتر جانا. اس کو میں الہدا کی بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی بات کر رہا ہوں. اور یہ بات یاد رکھیں آپ, یہ ایک عورت کا کام نہیں, یہ ایک تحریک ہے, اور یہ وہ تحریک ہے جو آپ کو اپنی سابقہ 1400 سالہ تاریخ میں نہیں ملے گی. اس کی مثال انفرادی طور پر خواتین نے کام کیا, اور وہ بھی تھوڑی سی انگلیوں پر گنی جا سکتی, جن سے لوگ آ کے فتوے لیتے تھے اور وہ لوگوں کو پڑھاتی تھیں. لیکن انفرادی طور پر آج ایک تحریک کی ضرورت ہے, اس لیے کہ باطل ایک تحریک لے کر اٹھا ہے. آپ کے چینل جو الاؤ کیے گئے تھے وہ پریشر پر الاؤ کیے گئے تھے, ورنہ اپنی کشتی کون ڈبوتا ہے؟ ان کو کس نے ڈبویا؟ میڈیا نے ڈبویا نا, چینل کھولنے والے کو. اس نے کس لیے آزادی دی تھی کہ بے حیائی پھیلاؤ, میراتھن دکھاؤ عورتوں کو. وہ بھی ایک تحریک ہے, اس کے مقابلے میں تحریک ہی کی ضرورت تھی. ایک عورت اٹھی ہے, تحریک بن کر رہ گئی. اب دیکھیں باطل کو یہ ہماری گھاس کاٹنے والی اور گندم کاٹنے والی عورت سے اور یہ اپلے تھاپنے والی عورت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, نہ ہی اس کے پیدا ہونے والے بچے سے اسے کوئی دلچسپی ہے, نہ وہ اس کا ٹارگٹ ہے. اس کا ٹارگٹ پڑھی لکھی خواتین ہے, جس کی گود سے ڈی سی نے, اے سی نے, وزیر اعلیٰ نے, وزیروں نے نکلنا ہے, جو ڈومینیٹ کریں گے, جن کے ایک قلم سے, ایک دستخط سے قانون بنے گا. مولوی کو بھی پابندی کرنی پڑے گی. جس کے سائن سے اسپیکر پر پابندی لگے گی, مولوی بھی پابند ہے. اس کا ٹارگٹ وہ ہے.
ہماری گھاس کاٹنے والی سے اسے کوئی تکلیف نہیں، ساری رات تہجد پڑتی رہے، اسے پتا ہے اس سے اس کا کوئی نقصان نہیں، اس نے بیگمات کو ہدف بنایا ہے۔ اور اس تحریک نے بھی بالکل اسی فریکوینسی پہ جا کر انہی خواتین کو پکڑا جاتا۔ آپ یقین کریں، اسلام آباد کے سیکٹرز میں جہاں کبھی بیوٹی سیلون کے بورڈ لگے ہوئے تھے، اللہ کی قسم وہاں درس قرآن کے بورڈ لگ گئے ہیں اس سیلون کے اوپر۔ وہ جو بیوٹیشن تھی، وہ جو بال اکھاڑنے والی تھی، وہ درس قرآن دینے لگ گئی۔ اور ایسی تبدیلی آئی ہے، ایک برادری میں اگر ایک بچی بھی آ گئی ہے نا وہاں سے کورس کر کے، وہ اس نے پوری برادری کو بدل کر رکھ دیا، کیونکہ خود بدلی ہے وہ۔ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے تاثرات پڑھیں، وہ رپورٹ آئی ہے، تاثرات پڑھیں ان عورتوں کے جن کی 40 50 سال 60 سال عمر ہے، وہ روکتی ہیں کہ ہم نے کہاں ضائع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ایسے پتہ چلتا ہے جیسے قرآن حکیم ہماری روح کے اندر اتر کے چلا گیا، صرف ہاتھ میں نہیں دل میں گیا ہے۔ دل میں جاتا ہے تو تبدیلی آتی ہے نا، فرد بدلتا ہے تو معاشرہ بدلتا ہے۔ بڑے بڑے افسروں کی بیویوں نے بیٹیوں نے پردے کرنے شروع کر دیے۔ ایک خاتون ہے ساڑی پہنتی تھی، اور کیسی شان سے پہنتی تھی کہ جو ساڑی ایک دن وہ پہن لیتی تھی دوبارہ وہ ساڑی استعمال نہیں کرتی تھی۔ وہ عورت پردہ کرنے لگی، ساڑی ترک شلوار قمیض اور پردہ۔ کس نے بدلا اس کو؟ قرآن حکیم نے۔ ہمیں اس کتاب کی قدر کوئی نہیں، ہم انسان کو بھٹکا بھٹکا کے مار رہے ہیں۔ لوگ ہدایت کی طلب میں ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم نے ترسا ترسا کے مارتے۔ اس ایک تحریک نے 200 سے زیادہ اس کی برانچز ہیں، دفاتر ہیں، افراد کی کوئی تعداد نہیں۔ ہم اس کے پیچھے بھی لگ گئے۔ دیکھیں باطل کو پتا ہے کہ قرآن حکیم کا جو کام کرنے والا ہے وہ ہماری راہ کھوٹی کرے گا، ہمارا راستہ وہ روکے گا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان کوئی فرقہ پرست، فرقہ واریت کا حامل مولوی نہیں تھا، درس قرآن دینے والا بندہ تھا، اور اس کا اپنا ایک اسلوب تھا۔ عطاء الرحمان ثاقب قتل کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ پلاننگ کے ساتھ مروایا گیا۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک کوئی فرقہ پرست مولوی نہیں تھا، قرآن کا کام کرنے والا بندہ تھا، ٹارگٹ کر کے مروایا گیا صرف اس جرم میں۔ قرآن کی آواز اٹھتی ہے، دلوں کو اپیل کرتی ہے، ہمارے راستے میں کھڑی ہوتی ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اسے شاباش دیتے کہ ایک عورت نے اٹھ کر کیا سے کیا کر کے رکھ دیے، اسے بھی جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اور ملک سے ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا۔ کوئی کلمہ خیر علماء کی جانب سے اس کام کے لیے، قرآن کا کام کرنے والے کسی بندے کے بارے میں کلمہ خیر ان کے یہاں سے آپ نہیں سنیں گے، فتوے سنیں گے آپ ضرور۔ کوئی مدد نہیں آئی، کسی نے اچھا نہیں کہا۔ ایک کتاب میں نے دیکھی، مولانا محمد اسماعیل طورو صاحب کی، راولپنڈی میں آئی، بڑا خطرناک ٹائٹل تھا اس کا، الہدا انٹرنیشنل کیا ہے؟